محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسسٹنٹ کمشنر کی نوکری کے لیے انٹرویو دینے گھر سے نکل رہا تھا کہ میری پھپھو نے حقارت سے کہا کہ اب برتن مانجنے والے کا بیٹا افسر لگے گا۔ میں اس کے طعنوں کو نظر انداز کرتا بس میں آ بیٹھا، جہاں کنڈکٹر ایک روتی ہوئی بوڑھی عورت سے کرائے کے لیے جھگڑ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے پرس سے لنچ کے پیسے نکال کر اس کا کرایہ بھر دیا۔ انٹرویو روم میں جیسے ہی آفس پہنچا تو وہاں بیٹھے 3 افسران میں سے ایک عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، کیونکہ وہ تو وہی بوڑھی۔ میری زندگی کا یہ وہ دن تھا جس کا انتظار نہ صرف مجھے تھا بلکہ میری بوڑھی اور بیمار ماں کی دھندلی آنکھوں اور میرے والد کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو بھی تھا، جو برسوں سے لوگوں کے گھرتنوں میں جوٹھے برتن مانج مانج کر اور فرش دھو دھو کر اس دن کے خواب بن رہے تھے کہ شاید ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک بہت بڑا افسر بن جائے اور ان کی ذلت بھری زندگی کا خاتمہ ہو سکے، اور وہ بھی معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکے۔ میرا نام حمزہ ہے اور میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی کسی جنگ جیتنے سے کم نہیں ہوتا، جہاں خوشیاں دروازے پر دستک دینے سے کتراتی ہیں اور غم بن بلائے مہمان کی طرح ڈالے رکھتے ہیں۔ میرے والد کا نام محمد دین ہے، جنہوں نے اپنی ساری عمر امرا کے گھروں میں نوکری کرتے اور ان کی جھڑکیاں سہتے گزار دی۔ ان کے ہاتھ جو جوانی میں مضبوط تھے، اب صابن اور کیمیکل والے پانی میں سارا دن رہنے کی وجہ سے گل سڑ چکے ہیں۔ ان کی انگلیوں کے پوروں کی کھال اتر چکی ہے اور سردیوں میں ان میں ایسے گہرے شگاف پڑ جاتے ہیں جن سے خون رستا ہے، مگر میں نے ان ہاتھوں کو کبھی اپنے آگے پھیلنے میں شرم محسوس کرتے نہیں دیکھا، بلکہ ہمیشہ دعا کے لیے اٹھتے ہی دیکھا ہے۔ آج میں سول سروسز کے سب سے بڑے امتحان یعنی اسسٹنٹ کمشنر کے انٹرویو کے لیے جا رہا تھا، اور میرے کاندھوں پر صرف میری امیدیں نہیں تھیں بلکہ میرے پورے خاندان کا مستقبل اور ان کی نسلوں کی بقا ان لڑکھڑاتے قدموں سے وابستہ تھی۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا چھت کی ان دراڑوں کو گنتا رہا تھا جن سے بارش کے دنوں میں پانی ٹپکتا تھا، اور ہم ساری رات برتن مانج کر رکھ کر جاگتے تھے۔ ہمارے گھر کی دیواریں سیم زدہ تھیں اور ان سے ایک عجیب سی بو آتی تھی، جو غربت کی خاص بو ہوتی ہے۔ کمرے میں ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی میں مجھے اپنی ماں کا چہرہ نظر آ رہا تھا، جو کھانسی کی شدت کو ضبط کیے ہوئے تھی تاکہ میری نیند خراب نہ ہو۔ وہ دمہ کی مریضہ تھی، مگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کا باقاعدہ علاج کروا سکے۔ بس جب حالت زیادہ بگڑتی تو سرکاری ہسپتال سے کچھ گولیاں لے آتے تھے۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا اور فضا میں خنکی تھی، مگر ہمارے گھر میں جاگ ہو چکی تھی۔ میرے والد تہجد کے وقت سے جائے نماز پر بیٹھے رو رو کر میرے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ان کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز میرے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اے میرے مالک، میری محنت کو رائگاں نہ کرنا، میرے بیٹے کی لاج رکھ لینا۔ میں نے لوگوں کے برتن دھوئے ہیں، مگر میرے بیٹے کے نصیب میں عزت لکھ دینا۔ میں اٹھا اور وضو کیا۔ پانی ٹھنڈا تھا، مگر میرے اندر کی آگ اسے محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ ناشتے کا وقت ہوا تو دسترخوان پر وہی روکھی سوکھی روٹی اور رات کی بچی ہوئی دال تھی جسے ماں نے گرم کر دیا تھا۔ میرے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا، مگر ماں کی خوشی کے لیے میں نے زبردستی چند نوالے لے لیے تھے۔ میں نے اپنی وہ واحد سفید قمیض پہنی جسے میری ماں نے رات کو بہت احتیاط سے استری کیا تھا۔
اور اس پر موجود کالر کے پاس ایک چھوٹے سے پیوند کو اتنی مہارت سے چھپایا تھا کہ دیکھنے والے کی نظر نہ پڑے۔ یہ قمیض میں نے لنڈے بازار سے خریدی تھی اور اسے دھو دھو کر چمکا رکھا تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا، مگر مجھے اپنا چہرہ نہیں بلکہ اپنے باپ کے وہ جھریوں زدہ چہرے کا عکس نظر آ رہا تھا، جس پر امید کی ایک ایسی چمک تھی جو مجھے خوف زدہ کر رہی تھی کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو یہ چہرہ مرجھا جائے گا۔ میں جوتے پہننے لگا تو دیکھا کہ میرے جوتے کے تلوے میں سوراخ ہو چکا ہے۔ میں نے اسے گتے کا ٹکڑا کاٹ کر اندر رکھا تاکہ چلتے وقت پاؤں نہ چھلے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں تھیں جو اب میری عادت بن چکی تھی۔ میں ابھی تسمے باندھ ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر ایک زوردار اور بے ہنگم دستک ہوئی، جس نے گھر کے سکوت کو توڑ دیا۔ یہ دستک کسی اور کی نہیں بلکہ میری سگی پھپھو کی تھی، جو ہمارے گھر کے قریب ہی رہتی تھی اور جن کا مقصد حیات شاید صرف ہماری غربت کا مذاق اڑانا اور ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنا تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے میں بیاہی گئی تھی اور اپنے شوہر کی دولت پر بے پناہ تکبر کرتی تھی۔ انہیں اس بات کا شدید رنج تھا کہ ان کا بھائی یعنی میرے والد برتن دھونے کا کام کیوں کرتے ہیں جس سے اس کی ناک کٹتی ہے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کے بھاری بھرکم جسم پر مہنگا سوٹ تھا اور ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں کھنک رہی تھی، جن کی آواز ہمارے خالی گھر میں گونجنے لگی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے نہ سلام کیا نہ دعا، بس آتے ہی میرے والد کو دیکھا جو ابھی جائے نماز لپیٹ رہے تھے، اور پھر مجھے سر سے پاؤں تک ایسی حقارت سے گھورا جیسے میں کوئی غلاظت کا ڈھیر ہوں یا کوئی عجیب مخلوق ہوں۔ انہوں نے اپنی مخصوص کرخت اور طنزیہ آواز میں کہا، ارے بھائی، بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، گھر میں بڑی چہل پہل ہے، سنا ہے آج حمزہ صاحب بڑے افسر بننے جا رہے ہیں اور سرکار کے دفتر میں کرسی توڑنے جا رہے ہیں۔ میرے والد نے انتہائی عاجزی اور انکساری سے سر جھکا کر کہا کہ جی آپا، آج اس کا انٹرویو ہے، بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے، بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے اور ہماری مشکلات آسان کر دے۔ پھپھو نے ایک زوردار اور ڈراؤنا قہقہ لگایا جس نے میرے گھر کی بوسیدہ دیواروں کو بھی لرزا دیا، اور وہ بولی، دعا؟ ارے او بھرے مانس، کیوں خود کو اور اس لڑکے کو دھوکے میں رکھتے ہو، اور کیوں شیخ چلی کے خواب دیکھتے ہو؟ بھلا کبھی کووں کے بھی ہنس بنے ہیں؟ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ اونچے عہدے، یہ کرسیاں، یہ طاقت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کی رگوں میں شاہی خون ہوتا ہے۔ تم جیسے برتن مانجنے والوں کے بیٹے افسر نہیں لگا کرتے، یہ تمہیں محکمے تم جیسوں کے لیے نہیں بنے۔ جاؤ، جا کر اسے کسی مکینک کی دکان پر بٹھاؤ یا سبزی کی ریڑھی لگا دو، 4 پیسے تو گھر میں آئیں گے، ورنہ ساری زندگی باپ کی طرح لوگوں کی دیگیں ہی دھوئے گا اور ان کا جھوٹا کھانا کھائے گا۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ 2 ٹکے کی حیثیت نہیں اور خواب دیکھ رہے ہو اسسٹنٹ کمشنر بننے کے۔ ارے اس کے لیے تو شکل اور عقل دونوں چاہیے ہوتی ہیں، جو تمہارے خاندان میں دور دور تک نہیں ہے۔ ان کے یہ الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح میرے کانوں میں اونڈیلے جا رہے تھے اور میرے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ میرا خون کھولنے لگا تھا، میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور میری مٹھیاں خود بخود بھنچ گئی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ میں چیخ کر کہوں کہ محنت کا کوئی حسب نسب نہیں ہوتا اور عزت پیشے میں نہیں، انسان کے کردار اور علم میں ہوتی ہے، اور یہ کہ میرا باپ مجھ سے زیادہ معزز ہے کیونکہ وہ چوری نہیں کرتا۔ مگر میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا جن کا سفید سر شرمندگی اور بے بسی سے جھک گیا تھا
اور ان کی بوڑھی آنکھوں میں ایک ایسی بیچارگی تھی کہ جیسے وہ اپنی بہن کی کڑوی باتوں کو سچ تسلیم کر رہے ہوں۔ انہوں نے مجھے روکا اور اپنی نم آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں خاموش رہوں اور کوئی بھی جواب نہ دوں۔ میں نے بمشکل اپنے ابلتے ہوئے غصے کو قابو کیا اور اپنا پرانا سا نیلے رنگ کا فائل کور اٹھایا جس میں میری ڈگریاں اور اسناد موجود تھی۔ یہ کاغذ کے چند ٹکڑے میری زندگی کی کل کمائی تھے، جن کے لیے میرے باپ نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ پھوپھو ابھی بھی باز نہیں آئی تھی اور وہ مسلسل بولے جا رہی تھی اور ہر جملے کے ساتھ ہمارے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھ لینا، شام کو یہ منہ لٹکائے واپس آئے گا اور تب میری بات یاد آئے گی کہ اپنی اوقات میں رہنا چاہیے تھا۔ ارے جن کے گھر کھانے کو دانے نہیں وہ چلے زمانہ فتح کرنے۔ میرے بیٹے کو دیکھو، گاڑیوں میں گھومتا ہے اور ایک تم ہو جو ٹوٹی ہوئی جوتی پہن کر افسر بننے جا رہے ہو۔ شرم نہیں آتی خود کو آئینے میں دیکھ کر؟ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر اپنے والدین کے قدموں کو چھوا۔ میری ماں نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو میرے ہاتھوں پر گرے جو میرے لیے سب سے بڑا تعویذ تھے۔ میں نے والد کے ہاتھوں کو چوما جو سرد اور کھردرے تھے، پھر گھر کی دہلیز پار کر کے باہر نکل آیا۔ باہر گلی میں گٹر کا پانی بہہ رہا تھا اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ مکھیوں کی بھنبھناہٹ تھی اور بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں میں پلا بڑا تھا، مگر آج میری منظر ستاروں سے آگے تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی محنت سے اس تقدیر کو بدل کر رکھ دوں گا اور ان تمام لوگوں کے منہ بند کر دوں گا جو میری غربت کو میری کمزوری اور عیب سمجھتے ہیں۔ انٹرویو کا مرکز شہر کے دوسرے کونے میں واقع تھا اور وہاں پہنچنے کے لیے مجھے 2 بسیں بدلنی تھیں۔ کافی پیدل سفر کرنا تھا۔ میری جیب میں گنے چنے پیسے تھے جو میرے والد نے اپنی شوگر کی دوا کے پیسے بچا کر مجھے دیے تھے۔ ان پیسوں میں یا تو میں دوپہر کا اچھا کھانا کھا سکتا تھا یا بس کا کرایہ دے سکتا تھا، کیونکہ انٹرویو سارا دن چل سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں پیدل چل کر پہلے بس اسٹاپ پر جاؤں گا تاکہ کچھ پیسے بچا سکوں۔ سورج اب سر پر آ چکا تھا اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سڑک کی تار کول پگھل رہی تھی اور لو کے تھپیڑے چل رہے تھے۔ میری پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے اور میری کمر پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہیں پسینے سے میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں اور انٹرویو والے مجھ سے بدبو محسوس نہ کریں، اس لیے میں سائے کی تلاش میں دیواروں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور بار بار اپنے رومال سے پسینہ خشک کر رہا تھا۔ سڑک پر گاڑیوں کا شور اور دھواں تھا۔ امیروں کی بڑی بڑی چمچماتی گاڑیاں میرے پاس سے گزر رہی تھی جن میں ایئر کنڈیشنز چل رہے تھے اور لوگ پرسکون بیٹھے تھے، اور میں یہاں تپتی دھوپ میں اپنی قسمت آزمانے جا رہا تھا۔ یہ معاشرتی تضاد میرے دل کو مزید دکھا رہا تھا۔ بس اسٹاپ پر لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ ہر شخص جلدی میں تھا اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے بے چین تھا تو کوئی ہسپتال جانے کے لیے سواری ڈھونڈ رہا تھا۔ کافی انتظار کے بعد ایک پرانی کھٹارا اور ٹوٹی سی بس آ کر رکی جس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ بس کے دروازے پر بھی لوگ لٹکے ہوئے تھے۔ لوگ جانوروں کی طرح دھکم پیل کرتے ہوئے اس میں سوار ہو رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا اگر یہ بس نکل گئی تو میں لیٹ ہو جاؤں گا اور انٹرویو کا وقت نکل جائے گا۔ اس لیے میں نے بھی ہمت کی اور دھکے کھاتا ہوا بس کے پائیدان پر لٹک گیا۔ بس کے اندر کا ماحول کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ حبس اور بدبو کا ایک ایسا طوفان تھا
لوگوں کے پسینے کی بو، ڈیزل کے دھوئیں اور گرمی نے مل کر ایک عجیب سی گھٹن پیدا کر رکھی تھی، جس میں سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ بس کنڈکٹر، جو ایک انتہائی بدتمیز اور اکھڑ مزاج شخص تھا، وہ مسلسل لوگوں کو پیچھے جانے کا کہہ رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا۔ وہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک رہا تھا۔ میں بامشکل ایک لوہے کے راڈ کو پکڑ کر کھڑا ہوا تھا کہ بس نے ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ میں گرتے گرتے بچا۔ میری نظر بس کے پچھلے حصے میں ایک کونے پر پڑی، جہاں ایک انتہائی کمزور، لاچار اور بوڑھی عورت کھڑی تھی، جس کی حالت دیکھ کر میرا دل پسج گیا۔ اس کے کپڑے میلے اور پیوند زدہ تھے اور اس کے پیروں میں ٹوٹی ہوئی ہوائی چپل تھی۔ اس کے سفید بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر جھریاں تھیں جو اس کی زندگی کی مشکلات اور دکھوں کی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی اور میلی سی کپڑے کی پوٹلی تھی، جسے اس نے سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ بار بار ہچکولے کھاتی بس میں گرنے سے بچ رہی تھی اور اس کے کمزور ہاتھ راڈ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ہجوم کے دھکوں سے وہ بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ بس میں کئی نوجوان اور صحت مند لڑکے سیٹوں پر بیٹھے تھے، جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل فون میں مگن تھے، جو یا باہر دیکھ رہے تھے، مگر کسی کو توفیق نہیں ہو رہی تھی کہ اس ضعیف عورت کو جگہ دے دے یا اس کا سہارا بن جائے۔ مجھے اس عورت میں اپنی بیمار ماں کی جھلک نظر آ گئی، جو شاید اسی طرح بیماری کی حالت میں ہسپتال جانے کے لیے دھکے کھاتی ہوں گی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا، حالانکہ میں خود بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ میرا گلا پیاس سے خشک ہو رہا تھا اور مجھے انٹرویو کے لیے تازہ دم رہنے کی ضرورت تھی، مگر مجھ سے یہ بے حسی برداشت نہ ہو سکی۔ میں نے بامشکل لوگوں کے درمیان سے راستہ بنایا اور دھکے کھاتا ہوا اس سیٹ کے پاس جا پہنچا جہاں ایک نوجوان لڑکا بیٹھا گیم کھیل رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی شائستگی سے کہا، بھائی جان، کیا آپ اس بزرگ خاتون کو جگہ دے سکتے ہیں؟ وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی اور بس کے جھٹکوں سے گر سکتی ہیں۔ خدا کے لیے ان پر رحم کریں۔ اس لڑکے نے مجھے سر سے پاؤں تک حقارت سے دیکھا اور انتہائی روکے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں نے ٹکٹ لیا ہے اور میں یہاں پہلے بیٹھا تھا۔ میں کیوں اٹھوں؟ تمہیں زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے تو تم اپنی گود میں بٹھا لو یا اپنی سیٹ دے دو اور اپنا بھاشن اپنے پاس رکھو۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا اور دل چاہا کہ اسے کھینچ کر اٹھا دوں، مگر میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں خاموش رہا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی۔ اسی دوران اس کے ساتھ والی ایک سیٹ خالی ہو گئی تھی، تو میں نے فوراً لپک کر اس بوڑھی اماں کو وہاں بٹھا دیا، اس سے پہلے کہ کوئی اور وہاں قبضہ جماتا۔ وہ بیچاری ہانپ رہی تھی اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے بیٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی کہ جیتا رہ بیٹا، اللہ تجھے بہت دے، تیرے نصیب اچھے کرے۔ اس کی دعا نے میرے دل میں ٹھنڈک ڈال دی اور ساری تھکاوٹ دور کر دی۔ ابھی بس تھوڑا ہی آگے گئی تھی کہ وہ بدتمیز کنڈکٹر کرایہ لینے کے لیے آ گیا۔ وہ ہر ایک سے بدتمیزی سے پیسے مانگ رہا تھا، جو دیر کرتا اسے سناتا۔ جب وہ اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچا تو اس نے ہاتھ پھیلایا اور انتہائی سخت اور کرخت لہجے میں بولا کہ مائی، کرایہ نکالو، جلدی کرو، میرا وقت برباد مت کرو۔ بوڑھی عورت نے گھبرا کر اپنی میلی سی پوٹلی ٹٹولی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے پوری پوٹلی چھان ماری، مگر اس میں سے کچھ بھی نہ نکلا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں سرکاری ہسپتال چلی گئی تھی دوائی لینے اور ڈاکٹر نے دوائی باہر سے لکھ کر دی ہے۔ میرے سارے پیسے وہیں پر ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے بس
اگلے سٹاپ پر اتار دو، میں پیدل چلی جاؤں گی۔ کنڈکٹر یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے بس کی چھت پر زور سے ہاتھ مارا اور پورے مجمع کے ساتھ چیخا کہ واہ بھائی واہ، مفت میں سفر کرنے کے لیے یہ بس تیرے باپ کی ہے؟ اگر پیسے نہیں تھے تو چڑھی کیوں؟ تمہیں شرم نہیں آتی مفت کی سواری کرنے میں؟ چلو نیچے اتر ابھی کے ابھی، ورنہ دھکا دے کر نیچے پھینک دوں گا۔ اس کے لہجے میں اتنی بدتمیزی اور درندگی تھی کہ انسان کانپ جائے۔ بس میں موجود سارے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ ہنس رہے تھے اور کچھ نظر انداز کر رہے تھے، مگر کوئی اس عورت کی حمایت میں نہیں بول رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت رو پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی جھریوں میں جذب ہونے لگے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ بیٹا، خدا کے لیے مجھے مت اتارو، میں بہت زیادہ بیمار ہوں، میرے گھٹنوں میں درد ہے، میں پیدل نہیں چل سکتی، میرے گھر والے پریشان ہوں گے، مجھے بس اسٹاپ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے گا۔ مگر کنڈکٹر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا دل پتھر کا تھا اور وہ مسلسل اسے برا بھلا کہہ رہا تھا اور گندی گالیاں بک رہا تھا۔ پھر اس نے حد کر دی۔ اس نے بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیٹ سے نیچے کھینچنے کی کوشش کی۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا۔ میرے دل و دماغ میں اور ایک دھماکہ سا ہوا۔ میرے کانوں میں پھر سے پھپھو کی وہ باتیں گونجنے لگیں کہ غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور یہ معاشرہ کمزور کو کچل دیتا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج اگر میں خاموش رہا تو مجھ میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میں نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہیں چند سکے اور 50 کا ایک مڑا توڑا سا نوٹ تھا جو میرے دوپہر کے کھانے کے لیے تھا، جسے میں نے شدید بھوک کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ اگر میں یہ پیسے دے دیتا تو سارا دن بھوکا پیاسا رہتا اور انٹرویو کے دوران شاید کمزوری محسوس کرتا اور ہو سکتا ہے کہ واپسی کا کرایہ بھی نہ بچتا۔ مگر اس وقت میرے لیے اس بوڑھی اماں کی اور عزت اور اس کے آنسو اپنی بھوک اور اس بوڑھی عورت کی عزت اور اس کے آنسو اپنی بھوک اور اپنی ضرورت سے 1000 درجہ زیادہ اہم تھے۔ میں نے کنڈکٹر کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اسے روکا۔ میں نے اپنی جیب سے سارے پیسے نکالے اور اس کی میلی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، خبردار جو اس مائی کو ہاتھ لگایا اور اپنی زبان کو لگام دو، یہ لو ان کا کرایہ اور باقی پیسے بھی رکھ لو، مگر ہاں تمیز سے بات کرو، یہ بھی کسی کی ماں ہے، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کنڈکٹر نے پیسے دیکھے تو اس کا لہجہ فوراً سے بدل گیا۔ اس نے پیسے گنے اور جیب میں ڈالے اور بڑبڑاتا ہوا کہ بڑے آئے، ماں کے خدمت گزار، آگے بڑھ گیا۔ بس ایک خاموشی سی چھا گئی۔ کچھ لوگوں نے میری طرف تحسین بھری نظروں سے دیکھا، مگر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا جو اب حیرت اور محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر اب یہ آنسو شکر گزاری کے تھے۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ بہت ٹھنڈے اور کمزور تھے۔ اس نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تم نے میرے لیے اپنے کھانے کے پیسے خرچ کیوں کیے؟ تمہیں پتہ ہے کہ میری طرح غریب ہو تم بھی۔ میں نے مسکرا کر اس کے آنسو پہنچے اور کہا، اماں جی آپ میری ماں کے جیسی ہیں، اور اگر کوئی ماں اس جگہ ہوتی تو میں کبھی بھی نہ چاہتا کہ کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں بھوکا رہ لوں گا، مگر آپ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، نہیں دے سکتا۔ ایک نوکری کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک افسر بننے کے لیے، بس آپ دعا کریں کہ مجھے یہ نوکری مل جائے تاکہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بن سکوں، ان لوگوں کو جواب دے سکوں جو ہماری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ عورت خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی۔ اس نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا، جیسے وہ میری روح کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔
اس نے پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں نے بلا جھجک بتا دیا اور سچ بتایا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتے ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں۔ مجھے اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں، کیونکہ وہ رزق حلال کماتے ہیں۔ اس عورت کے چہرے پر ایک عجیب سا اور گہرا تاثر ابھرا جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ تم فکر نہ کرو بیٹا، جو دوسروں کی عزت کا خیال رکھتا ہے اور جو اپنے بڑوں کی محنت پر شرمندہ نہیں ہوتا، خدا اسے کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ تمہاری کامیابی تمہارے قدم چومے گی، جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میرا سٹاپ آ چکا تھا۔ میں بس سے نیچے اترا تو میری جیب بالکل خالی تھی اور پیٹ میں بھوک کے چوہے دوڑ رہے تھے۔ حلق خشک ہو چکا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا سا مارکا سر کر لیا ہو۔ میں نے دفتر کی عالی شان اور فلک بوس عمارت کی طرف دیکھا جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور جس کے شیشے دھوپ میں چمک رہے تھے۔ وہاں بڑی بڑی گاڑیاں آ کر رک رہی تھی، جن میں سے مہنگے 3 پیس سوٹ پہنے لڑکے اور لڑکیاں اتر رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں چمچماتے بریف کیس اور مہنگے موبائل فون تھے اور وہ بہت پر اعتماد لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی حالت دیکھی، میری قمیض پسینے سے بھیگ چکی تھی، جوتوں پر مٹی لگی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک پھٹا ہوا فائل کور تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے اندر شدید احساس کمتری جاگا کہ میں ان امیر زادوں کا مقابلہ کیسے کروں گا، جن کی سفارشیں بھی ہوں گی اور پیسہ بھی، اور جن کی شخصیت میں بلا کا اعتماد ہے۔ پھپھو کی وہ بات کہ برتن مانجنے والے کا بیٹا افسر نہیں بن سکتا میرے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگی، مگر پھر مجھے اپنے باپ کے وہ کٹے پھٹے ہاتھ اور ماں کی دعائیں یاد آ گئیں، جو اصل میں طاقت تھی میری۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں کا ماحول بہت ہی رعبدار تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف خاموشی تھی۔ فرش اتنا چمکدار تھا کہ اس میں سے اپنا چہرہ صاف نظر آتا تھا۔ میں استقبالیہ پر گیا اور اپنا نام لکھوایا، لیکن مجھے ایک ویٹ روم میں بیٹھنے کا کہا گیا، جہاں سے پہلے میں بہت سارے امیدوار موجود تھے۔ سب اپنی اپنی موٹی کتابوں میں مگن تھے یا آپس میں انگلش میں روانی سے باتیں کر رہے تھے۔ میں کونے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، بس میرے دل میں دعائیں تھیں اور دل و دماغ میں وہ سوالات جو مجھ سے پوچھے جا سکتے تھے۔ وقت رینگتا ہوا گزر رہا تھا اور میری حالت اور گھبراہٹ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مجھے بھی چکر آ رہے تھے۔ میں نے وہاں موجود واٹر کولر سے پانی پی کر خود کو سنبھالا اور اپنی فائل کو سینے سے لگا لیا۔ ایک ایک کر کے امیدواروں کے نام پکارے جا رہے تھے اور وہ اندر جاتے جاتے کچھ دیر کے بعد باہر آ جاتے تو کسی کے چہرے پر خوشی ہوتی اور کوئی مایوس نظر آتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اندر پینل میں کتنے لوگ ہیں اور وہ کس قسم کے سوال کر رہے ہیں۔ بس سنا تھا کہ بہت سخت انٹرویو ہو رہا ہے اور چیئرمین پر سر نے بہت اصول پسند بھی ہیں، خاتون ہیں جو چھوٹی سی غلطی پر بھی فیل کر دیتی ہیں۔ میں اپنی باری کا انتظار کرتا رہا اور دل ہی دل میں اللہ کو پکارتا رہا۔ تقریباً کوئی 2 گھنٹے کے طویل اور جان لیوا انتظار کے بعد چپڑاسی نے با آواز بلند پکارا، حمزہ ولد محمد دین۔ میں چونک کر اٹھا۔ میرا نام سب سے نے میری طرف دیکھا تھا سن کر، اور شاید وہ میرے سادہ سے حلیے اور پرانے کپڑوں کو دیکھ کر حیران تھے کہ یہ لڑکا یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ میرے پیر منو وزنی ہو گئے تھے اور دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہو گئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے باپ کا تصور کیا اور ماں کو یاد کر کیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس بھاری اور خوبصورت لکڑی کے دروازے تک پہنچا جس کے پیچھے میرا مستقبل میرا منتظر تھا۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔
اور اندر سے ایک رعبدار آواز آئی، کم ان۔ میں نے دروازہ کھولا ہے اور اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ بہت بڑا اور روشن تھا۔ سامنے ایک بڑی سی میز کے پیچھے 3 کرسیاں لگی ہوئی تھیں جن پر 3 افسران براجمان تھے۔ 2 مرد دائیں اور بائیں بیٹھے تھے جن کے چہرے بہت سخت اور رعبدار تھے، اور درمیان میں ایک خاتون بیٹھی تھی جو شاید اس پینل کی سربراہ تھی۔ میں نظریں جھکا کر سلام کیا اور ان کے سامنے رکھی گئی کرسی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا تھا۔ میں جیسے ہی بیٹھا اور اپنی فائل میز پر رکھی تو میری نظر سامنے بیٹھی ہوئی خاتون افسر پر پڑی، اور انہیں دیکھتے ہوئے میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا اور میں پتھر کا ہو کر رہ گیا، کیونکہ وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ وہی بوڑھی اور کمزور عورت تھی جس کا میں نے کبھی کرائے میں بھی دیا تھا، جسے میں نے اپنے سیٹ پر بٹھایا تھا۔ مگر یہاں کا منظر بالکل مختلف تھا۔ وہاں ایک لاچار اور غریب بڑھیا لگ رہی تھی، اور یہاں ایک باوقار اور انتہائی طاقتور افسر کے روپ میں میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی جھریاں تھیں، مگر آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور دبدبا تھا کہ انسان آنکھ نہ ملا سکے۔ اس نے قیمتی چشمہ لگایا ہوا تھا اور سامنے اس کے نام کی تختی پڑی تھی جس پر کمشنر صاحبہ لکھا تھا۔ میرا ذہن چکرانے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا پھر یہ کوئی ہم شکل ہے؟ مگر اس کی وہی شفقت بھری نظر اور ہلکی سی مسکراہٹ مجھے بتا رہی تھی کہ یہ وہی عورت ہے۔ میرے ساتھ پاؤں سارے ٹھنڈے پڑ گئے۔ مجھے لگا اب میں گیا، اور میں نے ایک افسر کے ساتھ بس میں سفر کیا اور اسے اپنے غربت کی داستان سنا دی۔ شاید اسے برا لگا تھا، اور شاید یہ کوئی امتحان ہو۔ میں نے اسی شش و پنج میں مطلع تھا کہ شاید کوئی رسم بھی نہ ہو، اور جن کے قصص میں بلنڈر کر دیا تھا۔ شاید قدرت نے میرے لیے کوئی ایسا جال بچھا رکھا تھا جس سے میں واقف نہیں تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ تینوں مجھے غور سے دیکھ رہے تھے، خاص طور پر وہ تو خاتون جس کی نظریں میرے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں یا کیا کروں۔ میں اسے پہچاننے کا اظہار کروں یا انجان بن جاؤں۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی، مجھے لگ رہا تھا کہ پورے کمرے میں اس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے طویل اور بھاری لمحہ تھا، جہاں میرا ماضی، میرا حال اور میرا مستقبل سب ایک نقطے پر آ کر رک گئے تھے، اور فیصلہ اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں ہی تھا، اور جسے میں نے بس کے اڈوں پر بھی دھکوں سے بچایا تھا۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اس انٹرویو کے طوفان سے بچائے گی یا مجھے ہمیشہ کے لیے ناکامی کے اندھیروں میں دھکیل دے گی۔ کمرے میں چھائی ہوئی پر اسرار خاموشی اور دیواروں پر لگی ہوئی خوبصورت قدیم گھڑی کی ٹک ٹک کے درمیان میں کرسی پر بیٹھا خود کو سب سے بے بس انسان محسوس کر رہا تھا۔ میرے سامنے وہی بوڑھی عورت بیٹھی تھی جسے میں نے کچھ دیر پہلے ایک لاچار بھکارن سمجھ کر کرایہ دیا تھا، اور مگر اب وہ شہر کی سب سے بڑی افسر یعنی کمشنر کے عہدے پر فائز میرے سامنے موجود تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، اس کا انداز انتہائی باوقار تھا، اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو بس میں تھی۔ اب بس میرے اختیار اور طاقت کا رنگ بھی شامل تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے تیزی سے نمودار ہو رہے تھے اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ دائیں جانب بیٹھے ہوئے ایک سخت گیر اور مرد افسر نے میری فائل کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ کر کہا کہ مسٹر حمزہ، آپ کی حالت بتا رہی ہے کہ آپ شاید غلط جگہ پر آ گئے ہیں، یا آپ کا اعتماد آپ کو جواب دے چکا ہے۔ کیا آپ انٹرویو کے لیے اور تیار ہیں؟ میں نے بامشکل اپنے حواس مجتمع کیے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جی سر۔
میری نظریں بار بار اس درمیان والی کرسی پر جا رہی تھی، اور جہاں وہ خاتون خاموش تماشائی بنی ہوئی بیٹھی تھی، اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ تھی جسے سمجھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ انٹرویو کا باقاعدہ آغاز ہوا اور سوالات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ یہ سوالات کسی عام نوعیت کے نہیں تھے، بلکہ فلک اور ملک کی معیشت، خارجی پالیسی اور انتظامی امور پر انتہائی پیچیدہ سوالات ہیں۔ شکر ہے میں نے بھوکے رہ کر بھی کتابیں خریدی تھی اور راتوں کو جا کر مطالعہ کیا تھا، اس لیے میں ہر سوال کا نپا تلا اور مدلل جواب دیتا رہا۔ میری جوابات سن کر مرد افسران کے چہرے پر کچھ حیرت کے آثار نمودار ہوتے، جیسے انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ میرے جیسا سادہ سا حلیہ والا لڑکا اتنی گہری معلومات رکھتا ہوگا۔ مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ بائیں جانب بیٹھے ہوئے دوسرے افسر نے میری فائل میں موجود والد کے پیشے کے خانے کو غور سے دیکھا اور اپنی اینک پر ناک چڑھاتے ہوئے بولا، انتہائی تلخ لہجے میں پوچھا کہ ماسٹر رمضان، آپ نے یہاں لکھا ہے کہ آپ کے والد ایک ڈش واشر ہیں، یعنی برتن دھونے والے ہیں۔ اس نے یہ الفاظ اتنی حقارت سے ادا کیے کہ مجھے لگا جیسے اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ اس نے مزید کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ برتن دھونے والے کا بیٹا بیوروکریسی کے اس اعلیٰ معیار اور دبدبے کے استعمال کیا جائے جہاں آپ کا واسطہ خاندانی اشرفیے سے پڑے گا، آپ کو اپنے خاندانی پس منظر کے ساتھ کسی سروائیو کریں گے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی اپنی کلاسز کے دوران بھی مطابق کوئی چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لینی چاہیے تھی؟ یہ وہی طعنہ تھا جو صبح صبح پھپھو نے دیا تھا اور اب یہاں یہ افسر دے رہا تھا۔ میرے اندر کا غصہ اور غیرت جاگ اٹھی تھی۔ مجھے لگا آج میں خاموش رہوں گا، مگر میرے باپ کی محنت اور توہین ہوگی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اس افسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سر، عزت اور قابلیت کا تعلق کسی خاص پیشے یا طبقے سے نہیں ہوتا۔ میرے والد برتن دھوتے ہیں، یہ سچ ہے، اور مجھے اس پر فخر ہے۔ انہوں نے کبھی حرام کا نوالا مجھے نہیں کھلایا۔ انہوں نے لوگوں کا میل جول کر مجھے جلانا شروع کر دیا تھا، اور ایک موچی کا بیٹا عالم بن سکتا ہے تو ایک برتن دھونے والے کا بیٹا افسر کیوں نہیں بن سکتا؟ انتظامیہ کو چلانے کے لیے مہنگے سوٹ اور اونچے حسب نسب کی نہیں ضرورت، بلکہ کردار، دیانت داری اور درد دل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چیزیں مجھے ورثے میں ملی تھی۔ میرا جواب سن کر کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ وہ افسر لاجواب ہو کر مجھے دیکھنے لگا، جبکہ میں درمیان میں بیٹھی خاتون کے چہرے پر ستائش کا ایک ہلکا سا رنگ ابھرا، مگر اب وہ خاموش تھی۔ انہوں نے مجھ سے ایک سوال تک بھی نہیں پوچھا، اور یہی خاموشی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیا سوچ رہی ہیں، کیا یہ مجھے پہچان گئی ہے یا انجان بن رہی ہے؟ کیا یہ میرے اس عمل کو اپنی توہین سمجھے گی؟ میں نے انہیں بس ایک غریب عورت سمجھا۔ اچانک وہ خاتون اپنی کرسی پر سیدھی ہو گئی تھی اور انہوں نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا تھا۔ ان کی آواز میں ایک ایسی گونج اور ٹھہراؤ تھا جس نے مجھے چونکا دیا۔ انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور کوئی بھی نصابی سوال نہیں کیا جائے گا، بس ایک عجیب سا سوال پوچھا، مسٹر حمزہ، آپ کو اگر اس شہر کا اسسٹنٹ کمشنر لگا دیا جائے اور آپ کے اختیارات ہوں تو آپ سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ میں نے ادب سے جواب دیا، میڈم، میں نے پبلک ٹرانسپورٹ بھی کی اور لوگوں کے مسائل پر توجہ دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں ایک آدمی کن اذیتوں سے گزرتا ہے۔ انہوں نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سوال کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آنے کے لیے کون سا ذریعہ استعمال کیا ہے؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سچ بولنے کی
کا فیصلہ کیا اور کہا، میڈم، اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، سنا ہے کہ آج بسوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، کنڈکٹر بدتمیزی کرنے ہیں، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مجھے پہچان چکی ہے اور شاید میرا امتحان لے رہی ہے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جی میڈم، ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا ایک بزرگ خاتون کے ساتھ، اور خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، تو میں نے کوشش کی کہ ان کی مدد کر سکوں۔ یہ سن کر میں نے اس خاتون کو اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور احتراماً کھڑی ہوئی تھی، باقی افسران بھی احتراماً کھڑے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جو بس میں کانپ رہا تھا، مگر اب اس میں ایک ماں کے جیسی شفقت اور افسر جیسی طاقت تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، حمزہ، تم نے صرف کوشش نہیں کی بلکہ تم نے اپنا لنچ قربان کر کے میری عزت بچائی تھی۔ یہ سن کر دونوں مرد افسران حیرت سے اور منہ کھولے ایک طرف دونوں کو دیکھنے لگ گئے تھے۔ خاتون نے ان کی طرف مڑ کر کہا کہ آج صبح میں بیس بدل کر خفیہ دورے پر نکلی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ میرا عملہ اور پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر وہ ناٹک کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں، اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ شہر میں کہ کوئی بھی انسان بچا ہے جو وردی اور عہدے کے ڈرے بغیر انسانیت کی خدمت کرے۔ اس پوری بس میں سوائے اس لڑکے کے کسی نے میری مدد نہیں کی۔ سب تماشا دیکھتے رہے، پھر وہ میری طرف مڑی اور ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے اپنی جیب سے وہی 50 روپے کا مڑا توڑا نوٹ نکالا جو میں نے انہیں بس میں دیا تھا، اور انہیں میز پر رکھتے ہوئے بولی، یہ تمہارے لنچ کے پیسے تھے جو تم نے مجھے دے دیے ہیں، اور اب خود بھوکے پیٹ انٹرویو دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ صرف پیسے نہیں تھے، یہ تمہارا کردار تھا، تمہارا ظرف تھا، اور ہمیں ایسے ہی افسران کی ضرورت ہے جو قانون کی کتابیں پڑھتے ہیں کے ساتھ ساتھ انسانیت کا درد بھی ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے سلوٹ کیا اور کہا، مسٹر حمزہ، آپ کا انٹرویو اسی وقت مکمل ہو گیا تھا جب آپ نے اس کنڈکٹر کا ہاتھ روکا تھا۔ میں نے آپ کو اس پوسٹ کے لیے منتخب کرتی ہوں، اور میرا یہ اعزاز ہوگا کہ آپ جیسا ایماندار، بہادر نوجوان اور میری ٹیم کا حصہ بنے۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھے، اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری لاج رکھ لی اور میرے ماں باپ کے کھردرے ہاتھوں کی محنت وصول ہو گئی۔ باقی دونوں افسران نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور اپنی چیخ باتوں کی معافی مانگی۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو مجھے لگا تھا کہ میں باہر جاؤں گی، اور بھوک پیاس سب مٹ چکی تھی اور صرف کامیابی کا نشہ تھا۔ میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا تھا اور کھڑکی کی طرف دوڑ لگا دی جہاں میری بوڑھی ماں اور باپ میرا انتظار کر رہے تھے۔ شام کا سایہ گہرا ہو رہا تھا جب میں اپنے محلے میں داخل ہوا۔ گلی کے نکڑ پر ہی مجھے پھپھو کھڑی نظر آ گئی تھی۔ وہ شاید میرے ناکام ہو کر لوٹنے والے کا انتظار کر رہی تھی، اور تاکہ اپنے تانوں کے تیر دوبارہ چلا سکیں۔ مجھے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بلند آواز میں بولی، لو آگے افسر صاحب، منہ لٹکا ہوا شکل بتا رہی ہے کہ دھکے کھا کر آئے ہیں۔ میں نہ کہتی تھی کہ بس اور کسی ورکشاپ پر جا کر کام سیکھو تاکہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکو۔ میں نے زور زبردستی ان کی بات انسنی کر دی اور سیدھا گھر میں داخل ہوا۔ میرے صحن میں والد پریشانی کے عالم میں ٹہر رہے تھے اور ماں جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی والد صاحب میری طرف لپکے۔ انہوں نے میری خاموشی توڑ کر ان کا چہرہ نیچے گر گیا تھا۔
انہوں نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا، اور گھٹنوں کو تھام لیا اور روتے ہوئے کہا کہ ابا، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، آپ کا بیٹا افسر بن گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے والد کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ وہیں سجدے میں گر گئے۔ ماں دوڑتی ہوئی چلی آئیں اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہمارے گھر میں خوشی اور رونے کی ملی جلی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر پھوپھو بھی اندر آ گئی تھی اور تو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ کس طرح بس میں نے ایک بوڑھی عورت کی مدد کرنے کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صورت میں دیا ہے کہ وہ خود کمشنر نکلی اور انہوں نے مجھے میرٹ پر منتخب کیا ہے۔ یہ سن کر پھپھو کا رنگ فاق ہو گیا، اس کا تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ جس بھتیجے کو حقیر سمجھتی تھی آج وہ پورے خاندان کا نام روشن کر چکا تھا۔ وہ شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ انہوں نے میرے والد سے معافی مانگی اور کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور غربت کا مذاق اڑایا تو میں تمہاری تربیت جیت دوں گا، اور کہا کہ پھپھو آپ میری بڑی ہیں، آپ کی باتیں میرے لیے چیلنج تھی جنہوں نے مجھے ہمت دی۔ یہ کامیابی صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی ہے۔ اس رات ہمارے غریب خانے میں جشن کا سماں تھا۔ پڑوسی مبارکباد دینے آ رہے تھے اور میرے والد کا سینہ فخر کر رہے تھے، چوڑا ہو گیا تھا اور سب کو بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے اسسٹنٹ کمشنر حمزہ۔ ان کی آنکھوں میں جو خوشی تھی وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ میں نے عہد کیا کہ میں اپنے اختیارات کو ہمیشہ غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کروں گا اور کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے مایوس نہیں لوٹاؤں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ غربت کی تکلیف کیا ہوتی ہے اور بے بسی کسے کہتے ہیں۔ میں نے جانچ لیا تھا اور کہ نیکی کبھی بھی نہیں رائگاں جاتی، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اور انسان کا اصل سرمایہ اس کا کردار اور اس کی تربیت ہوتی ہے، نہ کہ اس کا بینک بیلنس۔ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے اور وہی سبب وہیں سے پیدا کرتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ دوسروں کی عزت اور اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی رسوا نہیں کرتا۔ حمزہ کی کامیابی ثابت کرتی ہے محنت، لگن اور والدین کی دعائیں تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہیں، اور تکبر کرنے والے کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ آج وہ برتن دھونے والے کا بیٹا ایک مسیحا بن چکا تھا اور یہی اس کہانی کا سب سے خوبصورت انجام تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔